بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا منظر ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اسرائیل علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا مکالمہ۔ لکھاری لکھتا ہے کہ ایک بار اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے ان سے سوال کیا کہ آپ نے بے شمار لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں، کبھی کسی پہ ترس بھی آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم مجھے 2 بار ترس آیا ہے۔ رب کی ذات فرماتی ہے کب کب ترس آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا مولا کریم پہلی بار مجھے اس وقت ترس آیا جب سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی، اچانک سمندری طوفان آیا، کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، سارے مسافر سمندر میں غرق ہو گئے۔ اس کشتی کے ایک تختے کے اوپر ایک ماں اور اس کا شیرخوار بچہ باقی بچ گیا۔ وہ سمندر میں وہ جو تختہ تھا وہ بھی اچکولے کھا رہا تھا۔ اس وقت مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اب میں جب اس کی روح قبض کر رہا تھا تو مجھے اس بچے پر ترس آیا۔ رب کی ذات فرماتی ہے کہ دوسری بار وہ کہتا ہے اسرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یا مولا کریم دوسری بار مجھے اس وقت ترس آیا جب شداد نام کا ایک بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت کے اللہ والے جتنے لوگ تھے انہوں نے اس کو کہا کہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اللہ کی توحید پر ایمان لے آ۔ انہوں نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ شداد نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت کے علماء کرام نے کہا کہ اگر تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا، توحید کا اقرار کرے گا تو تجھے جنت ملے گی۔ اس نے کہا جنت میں کیا ملے گا؟ اس نے کہا جنت میں حور و قصور ہوں گی اور اس میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے، وسیع و عریض جنت ہوگی۔ جنت کے بارے میں جو وہ جانتے تھے انہوں نے اسے بتایا۔ اس نے کہا کہ بس یہی جنت ہے؟ جی یہی ہے۔ اس نے کہا یہ میں خود بنا سکتا ہوں، میری اتنی بڑی بادشاہت ہے۔ وہ بہت سی دنیا کے ڈھیر سارے حصے کا وہ بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو، اپنے کارندوں کو حکم دیا، پوری سلطنت میں سے حسین و جمیل جوان عورتوں کو بلایا گیا، انہیں حوریں بنا دیا گیا۔ اس کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں کھدوائی گئیں اور ان میں دودھ اور شہد جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ہیرے جواہرات جمع کیے، محلات بنائے اور بڑے بڑے محلات بنا کے ان کے اوپر ہیرے جواہرات گڑھ دیے گئے، باغات بنا دیے، نہریں بنا دیں۔ جنت کا جو اس کے ذہن میں یا اسے بتایا گیا تھا اس نے سارا کچھ بنا دیا۔ جب وہ جنت کا وزٹ کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے پہلی بار جنت کے دروازے پر آیا، اس کے دل میں ڈھیروں ارمان تھے، چونکہ رب کے مولا کریم تیرے مقابلے میں اس نے جنت بنائی تھی۔ اس وقت وہ گھوڑے سے اتر رہا تھا اور ایک پاؤں اس کا رکاب میں تھا، ایک زمین کی طرف جا رہا تھا۔ تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لے۔ یا رب ذوالجلال، مجھے اس وقت بھی بڑا ترس آیا کہ اس نے اتنی بڑی کاوش کی، کوشش کی اللہ کے مقابلے میں، مولا کریم تیرے مقابلے میں، مگر وہ اسے دیکھنے کی بھی اسے حسرت ہی رہی اور اس وقت اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ کی ذات اپنی شان قدرت کے مطابق مسکرائی اور فرمایا کہ اے اسرائیل جان لے کہ تو نے دونوں بار ایک ہی شخص پر ترس کھایا۔ وہ جو بچہ تھا جس کی ماں کی تو نے روح قبض کی تھی، اس کو میں نے اپنی شان قدرت سے پال پوس کے بڑا کیا، اس کو اپنی شان ربوبیت کے ساتھ پروان چڑھایا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے میرے خلاف ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا، اسے میں نے بادشاہت عطا کی اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتے کرتے اس نے جنت بنا ڈالی اور جنت وہ دیکھنے کے لیے گیا تو وہی بچہ جسے میں نے اپنی شان قدرت سے بچایا تھا وہی میرے خلاف بغاوت کر کے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ جنت بنا بیٹھا۔ تو نے دونوں بار ایک ہی شخص پر ترس کھایا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی شان قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے یہ واقعہ، اور اس سے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے میں اور زیادہ رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جناب کی حضور سجدہ ریزیاں کرنے کی اور اپنی شان قدرت پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا کرے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔